ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب اپنی بات کو مکمل کریں گے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. اگر کہیں ایسا ہے کہ رشتہ دار کسی تنگ دست رشتہ دار کا حصہ، اس کو کہتے ہیں کہ کچھ پیسے آپ ملا دیں باقی آپ کے ہم بھر دیں گے، تو اب اس صورت میں جب اس کے پیسوں کو ان پہ تقسیم کریں گے، اس تنگ دست آدمی کا جو حصہ ہے وہ 7واں حصہ نہیں بنے گا، اسی لیے ساروں کی قربانی وہ مخدوش ہو جائے گی، اس میں شرعاً عدم جواز کا حکم لگے گا. اسی لیے اگر کہیں ایسی کوئی نوعیت ہو تو اپنے مقامی علماء سے پوچھ کے اس کی ساری صورتحال، اس کا حل پوچھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے. اچھا مفتی صاحب، قربانی کو کون ذبح کرے گا؟ مشہور یہ ہے کہ جس شخص کی قربانی ہے وہ خود اس کو حلال کرے. سنت کیا ہے کہ وہ خود ذبح کرے یا کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں سب سے افضل تو یہ ہے کہ انسان اس عمل کو، نیکی کے کام کو خود انجام دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے حج میں 63 جانور، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے ہیں. اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہمیں بھی یہ کام خود کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اس کام کا تجربہ نہیں ہے تو کم از کم ذبح کے وقت وہاں موجود ضرور ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قربانی ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ قربانی کے وقت وہاں موجود ہوں. جیسے ہی اس جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سوال کیا، آقا یہ کیا ہماری اہل بیت کی خصوصیت ہے یا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ خصوصیت ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جیسے ہی ان کے جانور کا خون زمین پر گرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے. ایک دوسری روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں تو یہاں تک اضافہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو مغفرت ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہی جانور قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا خون، اس کا گوشت 70 گنا بڑھا کر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. سب یہ بکری، بھیڑ، دمبا، اسی طرح گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، ان سب کو ذبح کرنے کا جو سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے یا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے ان سب کا؟ دیکھیں، اونٹ کے اندر سب سے افضل یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے نحر کیا جائے. قرآن مجید میں اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کا ایک گھٹنا باندھ کر 3 قدموں پہ وہ کھڑا رہے اور پھر اس کو نحر کیا جائے. باقی جتنے بھی جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کو لٹا کر ذبح کرنا یہ ان میں افضل ہے. جی، اگر کسی جانور میں 7 آدمی شریک ہیں، ہوتا بھی ایسا ہے جو بڑا جانور اس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، کسی شخص نے گوشت کھانے کی نیت کر لی تو کیا اس شخص کی قربانی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی یا جتنے بھی اس میں شریک ہے سب کی قربانی ختم ہو جائے گی؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے اس گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہمارے اس خون کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تقویٰ چاہتے ہیں اور تقویٰ کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ بنیادی شرط ہے. اگر 7 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کی بھی نیت ٹھیک نہ ہوئی تو ایسے صورت میں سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. اسی لیے اچھے لوگ اپنے ساتھ شریک کریں جو نیت بھی ان کی ٹھیک ہو. جو لوگ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی موجود ہے، پیسہ بھی موجود ہے، بلکہ ان پر واجب بھی ہے، پھر بھی وہ اس کو ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا تنبیہ ہے، کیا وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو آدمی وسعت کے باوجود جانور ذبح نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اب یہ اتنی بڑی وعید ہے کہ فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب بھی آنے کا ایسا آدمی لائق نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کا لائق ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی، یہ ایک وعید ہے، اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تو نے اتنا بڑا غلط کام کیا ہے کہ تیرے اندر اب اتنی صلاحیت نہیں رہی، اتنی لیاقت نہیں رہی کہ تو مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آئے. اچھا، کسی شخص نے قربانی کی، اس میں 7 آدمی، اس کے ساتھ 6 آدمی اور بھی شریک ہیں، وہاں پر جو گوشت تقسیم ہوگا، اس گوشت کا
سنت کے مطابق شرعی طور پر کیا طریقہ ہے؟ وزن کر کے اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا یا اندازے سے تقسیم کر دیا جائے گا؟ افضل تو یہی ہے کہ جانور کو وزن کر کے وہ کیا جائے، اس کو گوشت تقسیم کیا جائے جی، لیکن اگر پائے وغیرہ دوسری چیزیں بیچ میں شامل کر دی جاتی ہیں جی، اور پھر اندازے کے ساتھ تقسیم کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، جی، اور اگر ایسا نہیں کرتے صرف گوشت تقسیم کرتے ہیں تو اس کے لیے وزن کرنا ضروری ہے۔ اچھا، جب اس کو ذبح کریں گے جانور کو، جو ہماری قربانی ہے جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، اس میں سنت کے مطابق یا شرعی طور پر ہم کہہ لیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ کتنی رگیں کٹنا واجب ہیں کہ کم سے کم اتنی رگیں کٹ جائیں تو ہماری جو قربانی ہے وہ حلال ہو جائے گی، اور اتنی اگر نہیں کٹیں گی تو ہماری قربانی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی؟ جانور کے اندر ذبح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زرعی اصول ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض کیا ہے، ہر کام اچھے طریقے سے کیا جائے۔ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک جانور کو ذبح کرے تو اپنی چھری کو، اپنے چاقو کو اچھے طریقے سے تیز کر لے اور اس کام میں جلدی کرے، جانور کو تکلیف نہ دے۔ 4 رگوں کو کٹنا ضروری ہے۔ اگر کسی سے اجرت میں صرف 3 رگیں کٹ گئی ہیں تب بھی جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر صرف 2 رگیں کٹی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے ذبح کرتے ہوئے جو ذبح کرنے کے لیے جو بھی آلہ استعمال کیا جائے اس کو اچھے طریقے سے تیز کرنا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کی تکلیف اتنی ناپسند تھی، ایک موقع پر ایک کسائی گئے، انہوں نے جیسے ہی جانور کو ذبح کرنے کے لیے گھر کا دروازہ کھولا، وہ بکری بھاگ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئی۔ اب وہ کسائی پیچھے پیچھے بھاگے آئے، اس کی ٹانگ پکڑ کے اس کو کھینچ کر لے کے جانا چاہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اس کو نرمی کے ساتھ لے کے جاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور بکری کو فرمایا کہ تو اللہ کے حکم پر صبر کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ تو نے ذبح ہونا ہے، تو بھی واویلا نہ کر۔ اور کسائی کو کہا کہ تو بھی اس پہ نرمی والا معاملہ قربانی کے گوشت کا مصرف کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے، بعض لوگ جو ہے وہ سارا تقسیم کر لیتے ہیں، بعض لوگ آدھا رکھتے ہیں آدھا تقسیم کر دیتے ہیں۔ مسنون طریقہ کیا ہے اس کی تقسیم کا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سب سے افضل تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ قربانی کی جائے۔ جب ایک آدمی نے جانور قربان کر لیا، اس کا واجب ادا ہو گیا، اس کے ذمہ جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے۔ اب جو گوشت ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے، ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ اسلام میں ہر کام میں جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گھر والے افراد زیادہ ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا تو اس کی قربانی ٹھیک ہو جائے گی، اگرچہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری سٹی نیوز کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ناظرین، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے سیف اللہ عارف کو دیجیے اجازت، اللہ کے حوالے۔